بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں دوست نیوز۔ اسلام آباد کی کہانی کے چوتھے باب میں آج ہم اس نظام کا پوسٹ مارٹم کریں گے جسے کسی بھی قوم کا مستقبل کہا جاتا ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے اسپتالوں کی راہداریوں میں مسیحائی کی قیمت دیکھی، مگر آج ہم اس شہر کے تعلیمی بازار کا رخ کریں گے۔ وہ درسگاہیں جو کبھی علم کی شمع روشن کرنے کے لیے بنی تھیں، آج وہ کس طرح طبقوں کی تقسیم کا سب سے بڑا کارخانہ بن چکی ہیں۔ کیا یہاں کا بچہ علم حاصل کر رہا ہے یا صرف برانڈڈ ڈگریوں کی دوڑ میں شامل ہے؟ آئیے اسلام آباد کے تعلیمی ڈھانچے کی تہیں کھولتے ہیں۔ اسلام آباد کے تعلیمی نقشے پر نظر ڈالیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شہر علم کی کوئی عظیم بستی ہے، جہاں ہر موڑ پر ایک سکول، ہر گلی میں ایک اکیڈمی اور ہر سیکٹر میں ایک نئی یونیورسٹی کھڑی ہے۔ مگر ان عمارتوں کی چمک دمک کے پیچھے ایک ایسا تعلیمی نظام چھپا ہوا ہے جو شعور دینے کے بجائے انسانوں کو طبقات میں بانٹ رہا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں تعلیم اب ایک مقدس فریضہ نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی منافع بخش صنعت بن چکی ہے جس کی بنیاد خوف اور نمائش پر رکھی گئی ہے۔ ایک طرف وہ ایلیٹ سکولز ہیں جن کی عمارتیں کسی 5 سٹار ہوٹل کا منظر پیش کرتی ہیں، جہاں داخلے کے لیے بچے کی ذہانت سے زیادہ والدین کا بینک بیلنس اور ان کا سماجی مقام دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ سرکاری تعلیمی ادارے ہیں جہاں چھتوں سے ٹپکتا پانی اور ٹوٹا ہوا فرنیچر اس نظام کی ناکامی کا ماتم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہ شہر اقتدار ہے جہاں ایک ہی سڑک کے 2 کناروں پر بسنے والے بچوں کا نصاب، زبان اور مستقبل ایک دوسرے سے اتنا ہی دور ہے جتنا زمین سے آسمان۔ 2026 کے اعداد و شمار اس تعلیمی تضاد کی ہولناک تصویر پیش کرتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں اس وقت نجی تعلیمی اداروں کی تعداد 2500 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ سرکاری اسکولوں کی تعداد محض 423 تک محدود ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نجی اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی تعداد سرکاری اداروں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کو بنیادی تعلیم فراہم کرنے میں کس حد تک پیچھے رہ گئی ہے۔ یہاں کے نامور تعلیمی اداروں کی ماہانہ فیس 50,000 سے شروع ہو کر 1.5 لاکھ روپے تک جا پہنچتی ہے، جو ایک عام سرکاری ملازم کی پوری ماہانہ تنخواہ سے بھی زیادہ ہے۔ ان اداروں نے تعلیم کو ایک ایسا لگژری برانڈ بنا دیا ہے کہ متوسط طبقہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی صرف اس لیے داؤ پر لگا دیتا ہے تاکہ ان کا بچہ معاشرے میں پسماندہ نہ کہلائے۔ یہ وہ نفسیاتی استحصال ہے جس نے تعلیم کو علم کے حصول کے بجائے سوشل سٹیٹس کی علامت بنا دیا ہے۔ تنقیدی پہلو سے دیکھا جائے تو اسلام آباد کے ان مہنگے اسکولوں نے ایک ایسی نسل تیار کی ہے جو انگریزی بولنے میں تو مہارت رکھتی ہے، مگر اپنی مٹی، اپنی زبان اور اپنی ثقافت سے بالکل ناآشنا ہے۔ یہاں کا برگر طبقہ جس زبان میں سوچتا ہے اور جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے، اس کا اس ملک کی زمینی حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اسکول طلبہ کو عالمی شہری بنانے کے نام پر در حقیقت انہیں اپنے ہی ملک میں اجنبی بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب قائد اعظم یونیورسٹی جیسے نامور ادارے جو کسی زمانے میں متوسط طبقے کے خوابوں کی آماجگاہ ہوا کرتے تھے، اب وہ بھی فنڈز کی کمی، اندرونی سیاست اور بڑھتی ہوئی فیسوں کے باعث اپنی ساکھ بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے دفاتر کے سائے تلے بسنے والی یہ یونیورسٹیاں اب ڈگریاں بانٹنے والی فیکٹریاں بن چکی ہیں، جہاں سے نکلنے والا نوجوان جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کاغذ کا ٹکڑا تو ہے، مگر وہ ہنر نہیں جو اسے رزق حلال فراہم کر سکے۔ اسلام آباد کا تعلیمی نظام اب صرف نمبروں اور گریڈز کی دوڑ بن کر رہ گیا ہے۔ ٹیوشن سینٹرز اور شام کے وقت چلنے والی اکیڈمیوں کا یہ جال بتاتا ہے کہ اسکولوں کے اندر ہونے والی پڑھائی اب محض ایک رسمی کارروائی ہے۔ والدین دوہری فیس بھرنے پر مجبور ہیں اور بچہ اس بوجھ تلے دب کر اپنی معصومیت اور تخلیقی صلاحیتیں کھو چکا ہے۔ 2026 کے اس دور میں جب دنیا ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی بات کر رہی ہے، ہمارے سرکاری اسکولوں میں آج بھی وہی قدیم نصاب پڑھایا جا رہا ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے تبدیل نہیں ہوا۔ یہ وہ مجرمانہ غفلت ہے جس کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ تعلیم کا یہ بازار اسلام آباد کے چہرے پر وہ داغ ہے جسے ہم اپنی شاندار شاہراہوں اور ہریالی سے نہیں چھپا سکتے۔ جب تک اس شہر میں امیر کا بچہ اور غریب کا بچہ ایک ہی بینچ پر بیٹھ کر ایک جیسی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، تب تک یہ شہر صرف عمارتوں کا مجموعہ رہے گا، ایک قوم کا دارالحکومت نہیں بن پائے گا۔ تعلیم کے اس بازار کی حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے
قلم کی طاقت کو روپے کی چمک کے سامنے جھکا دیا ہے۔ جہاں علم خریدا اور بیچا جائے وہاں شعور کی فصل کبھی نہیں اگتی۔ آج ہم نے اسلام آباد کے اسکولوں اور کالجوں کے پیچھے چھپے طبقاتی نظام کو دیکھا، لیکن کل کی قسط میں ہم اس شہر کے طبقے کی بات کریں گے جو سب سے زیادہ خاموش مگر سب سے زیادہ متحرک ہے، یعنی مزدور اور دیہڑیدار۔ کیا اس شہر اقتدار کی تعمیر کرنے والوں کو بھی اس میں رہنے کا حق میسر ہے؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ دیکھتے رہیں دوست نیوز پاکستان زندہ باد۔